نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 12ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں کہ مگر اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کس جگہ سے ملنا ہے اور کس کو جو ہے کب تک ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر کوئی بھی ایسے چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے۔ اور وہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اور تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب کو روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز ہے جو عذاب روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلے گا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں، مذاق کیا کرتے ہیں، وہ ان کو گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسانی کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے، یعنی کہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے روتا گڑ گڑاتا ہے، اور جب سختیاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ فخر کرنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اسی لائق تھا کہ جو مجھے مل رہا ہے۔ اور ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے، اور یہی تو ہیں کہ جن کے لیے جنت، جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ شاید تم کچھ چیز میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسی باتوں سے اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا نگہبان ہے کہ تم ان پر نگہبان نہیں ہو۔ یہ عمل کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے صرف پہنچا دینا، اور آگے نگہبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کے دور میں بھی جب دعوت اللہ دی جاتی ہے تو زیادہ تر جو دائی ہوتے ہیں وہ اس بات پہ آ کے تو ہمت ہار جاتے ہیں کہ کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن اس بات پہ دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، عمل کرنا نہ کرنا یہ اگلے بندے کے ذمہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کوئی کس طرح کا عمل کر رہا ہے، کوئی دل سے کر رہا ہے، خالص نیت سے کر رہا ہے، یا اوپر سے ہی کر رہا ہے۔ تو اس بات پہ پریشان ہو کر ہم نے جو ہے وہ اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اور اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں گے تو ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے ہیں سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں سب ضائع ہو جائے گا۔ اور بھلا وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیلیں روشن رکھتے ہوں، اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہوگا، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو تو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا
کتاب و قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، مطلب کہ تورات پر ایمان لے آئے ہیں لیکن قرآن پر بھی ایمان لانا اتنا ہی اب زیادہ ضروری ہے۔ تورات پر ایمان لانا صرف ضروری ہے لیکن عمل کس پر ضروری ہے؟ قرآن پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے پیشوا ہیں، اور کیا بھلا اس بات پہ وہ اب قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ہم نے اپنی کتابوں پر ایمان لا چکے ہیں، اور یہی تو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کوئی وہ فرقوں میں سے ایک سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا ہے، اور سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا حمایتی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دور چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے اور نہ تم ان کو دیکھ سکتے ہو، یہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ ان سے جاتا رہا ہے۔ مطلب کہ جب وہ قیامت والے دن ان کو سامنے لایا جائے گا تو ایک تو وہ سخت خسارے میں ہے، دوسرا انہوں نے جو جھوٹ دنیا میں گھڑے ہوتے ہیں وہ سب ان سے جاتے رہیں گے۔ مطلب کہ جو شریک وہ ٹھہرا رہے ہیں وہ قیامت والے دن پھر ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں فرقوں یعنی کہ کافر اور مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا اور سنتا ہو، اور بھلا دونوں کا حال ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ یعنی کہ اندھا اور بہرا اور آنکھ والا اور سننے والا، دونوں کی زندگی گزارنے میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے دیکھنے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، ہر کام کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کو اجر و ثواب میں بھی فرق دیا جائے گا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار کے جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور بھی رائے ظاہر ہے کہ نہ غور و فکر کرو، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قوم کے تھے نا مفلس اور لو گھرانے کے جو لوگ تھے، وہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور وہ لوگ اس بات پر مذاق اڑائیں گے کہ ادنا جو ہے درجے کے لوگ وہ ایمان لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو، نوح علیہ السلام کو یہاں نوح علیہ السلام کا قصہ ہے نا، تو نوح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیلیں روشن رکھتا ہوں، اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہوئی ہے، اور جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، اور کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا طلبگار نہیں ہوں، اور میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، اور وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیا فائدہ ہے تم میں اس طرح سے جھوٹ بولنے کا، یا تو میں کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں یا میں کوئی تنخواہ مانگ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں مانگ رہا، کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، یہ صلہ میں نے اپنے رب سے لینا ہے۔
اور تم جو ہو مجھے نادان لوگ نظر آتے ہو، اور اے قوم کہ اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت کہ جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی کہ اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، اور جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو میں بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا ہے اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو اس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اور ہم پر لا نازل کرو، مطلب جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو نا وہ ہمارے اوپر نازل کر دو، اور اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی کہ میرے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، میں جتنی مرضی بھی خیر خواہی کر لوں جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ کہ ان کو یہ جواب دو کہ ٹھیک ہے اگر یہ قرآن میں نے اپنے سے بنایا ہے نا تو اس کا ذمہ میرے اوپر ہے، اور جو تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں کہ جو لوگ ایمان لا چکے اس کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ مطلب نوح علیہ السلام بہت زیادہ پھر ان کے اوپر بہت زیادہ ان کی قوم ظلم کرتی تھی، اس قدر ان کو مارتی تھی، اس قدر ان کو مارتے تھے کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں جب بے ہوش ہو جاتے تھے تو وہ ان کو مردہ سمجھ کے ان کے گھر پھینک آتے تھے، اور وہ اس قدر دعوت کا کام کرتے تھے کہ ان کو جب ہوش آتی تھی زخموں سے چور ہوتے تھے تو پھر اگلے دن صبح اٹھ کے تو آ کر دعوت کا کام شروع کر دیتے تھے، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیتے تھے۔ اس قدر جو ہے ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اور ساتھ اس کا بیٹا جو ہے وہ جا رہے تھے، تو راستے میں نوح علیہ السلام ان سے ملے تو اس بوڑھے نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے اس شخص کی باتوں میں نہ آنا، تو اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے اپنی لاٹھی دے دیجیے۔ وہ لاٹھی اس نے لے کے وہ نوح علیہ السلام کے سر پہ اتنی دفعہ ماری، اتنی زور سے ماری کہ ان کو بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ وہ بہت زیادہ پھر جو ہے وہ اس بات سے ان کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ گیا کہ میں اتنی کوشش کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور مطلب کہ جو تم پر ایمان لے آئے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ، یعنی کہ غمگین نہ ہونا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا۔ مطلب کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، تو جو ظالم لوگ ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہنا، مطلب کہ میں جب عذاب دوں گا تو پھر مجھ سے ان کے بارے میں دعا نہ کرنا۔ پھر نوح علیہ السلام نے جو ہے نا ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے کہ انہوں نے اتنا مطلب کہ اتنے نافرمان قوم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک کشتی جو ہے وہ بناؤ، اور ہمارے حکم کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو کشتی بنانا سکھائی، پھر انہوں نے کشتی بنائی۔ تو یہ کشتی جو ہے تقریباً 3 ہاتھ لمبی اس طرح کی اس کی تھی، وہ میں ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی۔ تو کشتی کے بارے میں یہ ہے کہ کشتی جو ہے وہ بھی تقریباً کافی عرصے میں جو ہے وہ تیار ہوئی تھی، پھر اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تب ان کی قوم جو ہے بالکل انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا۔ تو اب وہ ان کا سارا فوکس کشتی پہ تھا، وہ کشتی بنانا شروع ہو گئے، تو پھر ان کی قوم ایسی نافرمان تھی کہ پھر جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے، پاس سے جب گزرتے تھے نا تو ہنستے تھے کہ کیونکہ وہ سارا خشک علاقہ تھا،
تو وہ ہنستے تھے کہ اب یہ دیکھو پہلے نبی بنا تھا اب انجینئر بن گیا اور خشکی پہ جو ہے وہ کشتی چلائے گا. تو اس طرح ان کا مذاق اڑاتے تھے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی بنانی شروع، اور تو پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے اور وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے اب وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور جو ہے وہ جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جاندار میں سے جوڑا جوڑا یعنی کہ 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ دو، اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو. اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے. مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام کے جب وہ وقت آ گیا، جب حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، تو تندور بھی ابلنے لگا، یعنی کہ جو تندور تھے نا ان میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے بھی جو ہے طوفانی بارش شروع ہو گئی، پھر چشمے جاری ہو گئے، مطلب ہر جگہ سے پانی، اتنا پانی جمع ہو گیا کہ جو ہے وہ کشتی خود بخود چل پڑی. وہ کشتی جو ہے تو اس کی 3 منزلیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ اس کی 3 منزلیں بناؤ. ایک سب سے نیچے والی منزل جو تھی وہ جانوروں کے لیے تھی، درمیان والی منزل جو تھی وہ انسانوں کے لیے تھی، اور سب سے اوپر والی منزل جو تھی وہ پرندوں کے لیے تھی. تو سب کا ایک جوڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کشتی میں ڈالو اور اپنے گھر والوں کو اس میں بٹھاؤ اور جو تم پر ایمان لائے ہیں وہ بٹھاؤ. ٹوٹل 80 آدمی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے. اتنی زیادہ تعداد تھی قوم کی، لیکن صرف 80 لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے. ان 80 لوگوں کو بھی انہوں نے بٹھایا، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بٹھایا، لیکن ان کا ایک بیٹا تھا نا، 3 بیٹے کو انہوں نے بٹھا لیا. ایک بیٹا جو تھا اس کا نام تھا شاید کنان، وہ جو ہے وہ اس میں نہیں بیٹھا. اس کو وہ آوازیں دیتے رہے نوح علیہ السلام. وہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ کشتی تو بہت چھوٹی ہے، میں اتنی اونچی جگہ پہ آ گیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، میں اس میں سوار ہو جاؤں. مطلب کہ یہ فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ سواری پر چڑھنے کی دعا ہے. اکثر ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، لکھی کارڈز ملتے ہیں سفر کی دعا، وہ سفر کی دعا ہے جب سفر شروع ہو جائے. یہ سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں اس کے اوپر بیٹھ رہا ہوں اور اس کا چلنا اور ٹھہرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کہہ کے وہ کشتی کے اوپر بیٹھ گئے. تو بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی. لہریں کیا تھیں کہ گویا پہاڑ تھے. اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہونا. ان کا بیٹا جو ہے انہوں نے اسلام قبول جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو مطلب کہ دین کو قبول نہیں کیا تھا، وہ مشرکین میں سے ہی تھا. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے کشتی میں نہیں بیٹھنا، کشتی تو بہت چھوٹی سی ہے، میں پہاڑ پہ ہی چڑھ جاتا ہوں. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم اس کو آواز دی کہ اس سائڈ پہ نہ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے. تو اس کے بعد کافروں میں شامل نہ ہو. تو اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا تو مجھے پانی سے بچا لے گا. انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بچ سکتا ہے مگر اللہ جس پر رحم کرے. اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ کر حائل ہو گئی اللہ تعالیٰ، اور وہ ڈوب کر رہ گیا. مطلب کہ پھر جو ہے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ تمہارا بیٹا، یا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں بٹھانا، تو وہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے وہ ہیں کہ جو تم پر ایمان لائے ہیں، وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہے. اس پر وہ جو ہے اتنی سی بات کے بعد جو ہے
ہے دونوں کے درمیان باپ بیٹے کے درمیان ایک لہر آئی اور اس کو ڈبو کر لے گئی. تو پھر نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈوب کر مر گیا، لیکن پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا. اور اس کے بعد اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا. مطلب کہ جب سب کچھ تباہ ہو گیا، ہر طرف پانی پانی، ہر چیز جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، سوائے کشتی والوں کے دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی. کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی جو ہے انسان جو ہے وہ باقی نہیں بچا تھا. سب کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں رکھا تھا، اور جو 80 لوگ کشتی میں سوار تھے ان کے سوا دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا. اس قدر جو ہے وہ طوفان آیا تھا. اس کے بعد کشتی جو ہے وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ چلتی رہی. یہ ایگزیکٹ جو ہے اس کا نہیں مجھے آئیڈیا. تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر رک گئی. جب حکم آیا اللہ تعالیٰ کو تو وہ کشتی رک گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا. آسمان کو حکم دیا کہ تو بھی بارش جو ہے وہ تھم جائے، اور زمین سے بھی کہا کہ جو چشمے نکل رہے ہیں اس پانی کو واپس نگل جا. اور تو پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا. اور کشتی جو ہے کوہ جودی پر، ایک چٹان کا نام تھا کوہ جودی، اس پر جو ہے وہ جا کر ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہے. اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور اس کو بھی نجات دے دے، تو تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو نہ شائستہ اور نہ برے کام کرنے والا ہے. تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو. نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کا کہ تجھ سے سوال کروں کہ جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نادانی مت کرو، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا فوراً سے کیا کیا، حالانکہ ان کا بیٹا تھا جس کے لیے وہ دعا مانگ رہے تھے، فوراً سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا جو تم جانتے ہو، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. اب جیسے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی کہ جب ان کو بہت زیادہ اس بچے نے مارا، تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ ان کو غرق کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ میں نے تمہاری دعا سن لی ہے. تو اب قیامت والے دن جب سفارش کا معاملہ آئے گا نا، تو سب باری باری سب کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کریں. تو نوح علیہ السلام بھی سب اپنا ایک عذر بیان کریں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ میں سفارش نہیں کروں گا. اسی طرح سب اپنا ایک کوئی کام ایسا بتائیں گے. تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ میں نے جو ہے اس وقت دل چھوٹا میں نے کر لیا تھا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی، اس وجہ سے میں جو ہے وہ سفارش نہیں کروں گا. تو حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر جاؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی کہ جن کو ہم دنیا کے فوائد محفوظ کریں گے اور پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں میں اتنی برکتیں ڈال دیں، ان کی اولادوں میں اتنی برکتیں رکھیں کہ وہ پھر دنیا کا کونا کونا جو ہے وہ انہوں نے آباد کر دیا. اور یہ حالات جو ہے غیب کی خبروں میں سے ہیں، اور ہم تمہاری طرف بیچتے ہیں، اور ان سے پہلے نہ ہی تو تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی. تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ خبروں سے بے خبر تھے نا، ان واقعات سے بے خبر تھے، تو یہ واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ کی قوم کو بھی آگاہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے اور پرہیزگاروں کا اچھا انجام ہے. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے.
اور تم شرک کر کے اللہ تعالیٰ پر محض بہتان باندھتے ہو، اور میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور اے قوم کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو تو وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہارے طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو کہ گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرنا۔ وہ بولے کہ ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے نہیں آسیب پہنچا دیا ہے اور تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ مطلب کہ وہ سمجھتے تھے کہ تمہاری ایسی باتوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہمارے کسی معبود نے تمہیں جو ہے وہ دیوانہ یا اب نارمل جیسے انسان ہوتا ہے نا، اس طرح تمہارے اوپر کوئی جو ہے نا انہوں نے اس طرح کا کوئی آسیب چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے تم ایسے دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، یعنی کہ جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ سارے نبیوں نے یہ بات کہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن جب قوم نہیں مانی تو پھر سب نے آگے سے یہی جواب دیا کہ جو کر سکتے ہو مل کے میرے ساتھ کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اور میں اللہ تعالیٰ پر اور جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ اور روگردانی کرو اور اگر تم روگردانی کرو تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر وہ سرکش کا کہا مانا تو اس نے دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ اور دیکھو کہ عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ یہ عاد جو ہے وہ قوم کا نام تھا، قوم عاد، ٹھیک ہے، عاد قوم کا نام تھا۔ اور جو ہے عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ اور سن رکھو کہ ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ نبی کا نام ہود اور قوم کا نام تھا قوم عاد۔ اس سورت کا نام بھی ہود ہے نا، سورت الہود۔ تو جو ہے ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور ان میں آباد کیا، تو ان سے مغفرت مانگو اور ان کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اور اب وہ امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور کیا تم ہم کو ان چیزوں کو پوجنے سے منع کرتے ہو کہ جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف سے تم ہمیں بلاتے ہو اس پر ہمیں کوئی شبہ ہے، بہت بڑا یعنی کہ شبہ ہے۔ اب صالح علیہ السلام بھی جو ہے وہ اسی قوم پر آئے تھے، تو صالح علیہ السلام کو جو ہے بہت زیادہ طاقت میں بہت زیادہ طاقتور تھے، عقل ان میں بہت زیادہ تھی، اور
شعور بھی بہت زیادہ تھا، یعنی کہ ہر چیز ان میں جو ہے نا وہ کافی مقدار میں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو ان کی قوم نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے بہت زیادہ امیدیں بنا رکھی تھی، ہم تو سمجھتے تھے تم ہماری قوم کے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ قوم کا ہیرو، ہم تو تمہیں وہ سمجھتے تھے، تو اب تم نے بھی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، تو جو تم کہتے ہو ہمیں اس میں بہت بڑا شک ہے. اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم بھلا تو دیکھو تو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں تو اور آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اس کے سامنے میرا کون مددگار ہوگا. انہوں نے کہا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت بخش دی ہے، اب اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور تم کو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو، اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چاہے جہاں سے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا. اور مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، یعنی کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی. اور تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا. بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر چنگاڑ کا عذاب نازل کیا تھا. چنگاڑ اس قدر وہ شدت والی آواز تھی کہ اس کی وجہ سے ان سب کہ جیسے ایک دم سے آواز آتی ہے تو بہت تیز ایک دم سے آواز آئے تو دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے نا تیز تیز سے، اور کانوں میں عجیب سا ہوتا ہے. تو وہ اس قدر خوفناک چنگاڑ تھی. وہ چنگاڑ کا عذاب جو تھا وہ انہوں نے اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور گویا کبھی ان میں سے کبھی بسے ہی نہ تھے. اور سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ سمود پر پھٹکار ہے. اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، تو انہوں نے کہا کہ جواب میں سلام کہا. ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. سلام کہا یعنی کہ فرشتوں نے آ کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ سلام کیا. دیکھیں سلام جو ہے قرآن میں اب کتنی دفعہ، تیسری دفعہ یہ ذکر آ چکا ہے، تو کتنی ضروری ہے سلام لینا. آپس میں بھی گھروں میں بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ جو ہے وہ سلام کو عام کریں. اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے آئے. اب یہاں پہ ہمیں ایک مہمان نوازی کا ایک بہت اچھا سبق مل رہا ہے کہ حالانکہ ان کے حالات جو ہے وہ کافی بہتر نہیں تھے تو پھر بھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ فوراً سے بھنا ہوا بکرا جو ہے وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کے لیے وہ انجان تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی مہمان نوازی کے لیے فوراً سے کیا کیا، ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لے لیا، فوراً سے اس کا انتظام کیا. اور اس سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے نا تو گھر میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہو اس وقت فوراً سے اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ تکلفات مطلب کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرنے کی وجہ سے کیا نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کر سکتے ہیں اس لحاظ سے خالص نیت سے کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے تکلفات میں پڑتے ہیں تو یہی ایک مین وجہ ہوتی ہے کہ انسان مہمان نوازی سے کتراتا ہے. اس کے گھر مہمان آ جائیں تو وہ دل میں بیزاری اختیار کرتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ پھر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب میں اتنے یہ کام کروں وہ کروں، اب کہاں سے پیسے ادھار لاؤں، اور یہ اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق کریں، خوش ہو کے کریں، اس کو دل سے کریں تو وہ مہمان بھی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. وہ اگر آپ منہ پھلا کے
چاہے اس کے سامنے کوئی سونے کی بھی چیز رکھ دیں گے نا تو وہ مہمان راضی خوشی نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر آپ محبت سے خلوص سے اس کے سامنے ایک چائے کا کپ ہی رکھ دیں گے نا تو وہ بہت راضی ہو کے جائے گا۔ تو مہمان جو ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور مہمان نوازی نبیوں کی سنت ہے، تو یہ سوچ کر اپنے مہمانوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لے آئے، اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا، یعنی کہ وہ بس بیٹھے ہوئے تھے، جو ہے ان فرشتے جو ہے نا وہ کھا پی نہیں رہے تھے، ان کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو وہ کھا نہیں رہے تھے، صرف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں تھوڑا سا خوف آیا کہ یہ کون اجنبی لوگ ہیں جو کھانا بھی نہیں کھا رہے، کسی کوئی نقصان پہنچانے نہ آئے ہوں۔ یہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی، یہ تب لوط علیہ السلام بھی تھے ساتھ ہی، کیونکہ لوط علیہ السلام جو تھے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر انہوں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم جو ہے فرشتے ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اصل میں ہم جو ہے وہ قوم لوط کی طرف آئے ہیں، اور قوم لوط کی طرف جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور وہ ان کے بھتیجے قوم لوط جو ہے وہ قوم لوط جو پر بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، اور تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یعنی کہ فرشتوں نے بتایا کہ ہم صرف آپ کو یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اور اس نے کہا کہ اے ہے کہ بڑی خوش ہو گئی نا وہ کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ وہ تقریباً 80 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاید 120 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بانجھ ہوں اور بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، تو کیسے ہماری اولاد ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو، اور اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور سزاوار تعریف جو ہے اور بڑی ہی بزرگوار ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور اس کو خوشخبری مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے، مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہنے لگے کہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ کریں، کیونکہ وہ ایک رحم دل تھے نا بہت زیادہ، ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ رحم دل تھے۔ وہ ان سے گزارش کرنے لگے کہ ان سے جو ہے وہ ان پر عذاب نازل نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا جیسے بھی ہے جو ہے ان پر عذاب نہ بھیجیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے اور نرم دل تھے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بہت زیادہ نرم دل تھے نا، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جو ہے مجھے جو بہت زیادہ ان کے لیے برا محسوس ہو رہا ہے، آپ ان پر عذاب نازل نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اس بات کو رہنے دو، مطلب کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کرو، میرا حکم آ چکا ہے، یعنی کہ میں نے اب فرشتوں کو بھیج دیا ہے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے اور جو کبھی نہیں ٹلنے والا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہو کے لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت ہی بڑی مشکل کا دن ہے۔ یہ لوط علیہ السلام نے کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مہمانوں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی مشکل کا دن ہے، یا دل میں بیزار ہو رہے تھے کہ مہمان آ گئے ہیں۔ وہ بیزار اس وجہ سے ہو گئے تھے کہ وہ فرشتے بڑی خوبصورت شکل میں آئے تھے، اور قوم لوط کی جو برائی تھی کہ وہ ہم جنس پرستی تھی، کہ مرد آپس میں برائی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب میری قوم نے جو ہے ان کو چھوڑنا نہیں، یہ اتنے خوبصورت جو ہے وہ مرد آگے ہیں، تو اب میری قوم نے ان کو چھوڑنا نہیں، اور یہ بڑی مشکل کا دن اس لیے ہے کہ اب میں ان کو کس طرح منع کروں گا۔
اور میری جو ہے وہ یہاں پہ میرے مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کریں گے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر میں جو ہے بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں، ان کی بیوی جو ہے نا لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی ان کی قوم سے ملی ہوئی تھی، انہوں نے جا کے جو ہے وہ قوم کے مردوں کو بتایا کہ ہمارے گھر میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آدمی آئے ہوئے ہیں، تو تم لوگ آ جاؤ۔ تو وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے وہاں پر آ گئے، اور یہ لوگ پہلے سے ہی جو ہے وہ برائی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں، پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو۔ مطلب ان کا مطلب تھا کہ نکاح کرو اور عورتوں کو جو ہے اپنے لیے جائز کرو، تم مردوں کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہم میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو رکھو، مطلب کہ میری عزت خراب نہ کرو، میرے مہمانوں کو چھوڑ دو۔ اور کیا تم میں کوئی بھی جو ہے وہ عقل مند آدمی نہیں ہے وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کو کہ ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم سب کا مقابلہ کر سکتا اور میں تمہیں قلعے میں ڈال دیتا۔ اور فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور جو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو۔ مطلب کہ کیا ہوا، اچانک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی، اور جب وہ لوط علیہ السلام پر حملہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا، ان کے بعد بھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں جانے کی وجہ سے غمناک نہیں ہوئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم ابھی جا رہے ہیں اپنے گھر، تو تھوڑا کچھ سنبھل جائیں گے تو صبح دوبارہ آئیں گے، ہم نے لیکن ان کی جان نہیں چھوڑنی۔ تو اتنی وہ نافرمان قوم تھی کہ ان کو اس بات پہ بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری آنکھیں چلی گئی ہیں، یہ کسی بات کی نشانی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ آ جائیں گے صبح، اور تم میں سے، اور پھر فرشتوں نے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، تو آپ راتوں رات جو ہے وہ اپنا سامان پیک کریں، اور جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو لیں، اور جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو لیں، اور تم میں سے کوئی شخص جو ہے پیچھے پھر کے نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی۔ مطلب کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، چاہے جتنا مرضی شور ہو، چاہے جتنی مرضی آوازیں آئیں، چیخیں آئیں، پکاریں آئیں، آپ لوگوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، لیکن تمہاری بیوی، وہ بیوی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ وہیں پر رک گئی تھی، گئی نہیں، تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تھا، اور وہ اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی جو ہے اس عذاب نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ تو اس وجہ سے ان کو پیچھے مڑ کے دیکھنے سے منع کیا تھا، اور وہ بیوی جو ہے اس نے ہی جا کے قوم کو بتایا تھا نا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ نبیوں کے جو رشتہ دار ہیں کتنے، یہ بتانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کسی کے جو ہے حسب و نسب جو ہے وہ اس کو بچانے کا باعث نہیں بن سکتا۔ کسی کا باپ اگر بہت بڑا ولی اللہ ہے تو اس کا بیٹا اگر عمل نہیں کر رہا تو وہ اس کے کام نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کی بیوی کو عذاب دیا، ایک کے بیٹے کو عذاب دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی جو ہے اس پر بھی پڑے گی، یعنی کہ ان کی بیوی پر بھی وہی آفت پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ تو جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے سے اوپر کر دیا، اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی کہ پے در پے کنکریاں برسائیں، اور جب تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں، پہلے چنگاڑ کا عذاب آیا، اب یہ کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا، انہوں نے بستی کو ایسے زمین میں سے نکالا، اپنے پروں پہ اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، اور اتنی اونچائی پر لے کر گئے تھے کہ دوسرے فرشتوں کو ان کی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، مطلب کہ اس قدر وہ اوپر لے گئے تھے ان کو، اور وہاں سے جا کے الٹا کے نیچے پھینکا، اتنی اوپر سے نیچے پھینکا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر کنکریاں برسائیں۔
کنکریاں جو ہے ایک زنا کی ایک جو حد مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے۔ رجم کرنا کیا ہوتا ہے کہ انسان کو آدھا مٹی میں دبا کے آدھا باہر رکھنا ہے، آدھا مٹی میں دبانا ہے اور اس کو اتنے پتھر مارنے ہیں کہ اس کی جان نکل جائے، اس کو کہتے ہیں رجم کرنا۔ تو اس وجہ سے ان کے اوپر پتھر برسائے جائے، کیونکہ یہ بھی وہ زنا کی ایک قسم تھی جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور ایک جو ہے آسمان سے الٹا کے نیچے گرایا، یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ زنا کی بدترین قسم تھی جو وہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ جو صرف گناہ ہوتے ہیں، اور اگر اسی گناہ کو بدترین طریقے سے کیا جائے تو وہ زیادہ سزا کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اور ان پر پتھر پھینکے گئے اور جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھی۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، اور میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے کہ جو تم کو گھیر کر رکھے ہوئے ہے۔ اور اے قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری طرح کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے ہوئے نہ پھرو، اور اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں تو ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ اب یہ دیکھیں، آج کل کے دور میں بھی یہ ڈائلاگ بہت عام ہے نا کہ تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھا رہی ہیں، تمہارا قرآن پڑھنا تمہیں یہ سکھا رہا ہے۔ اگر کسی کو اچھی بات بتائیں نا اور وہ اس کے رسم و رواج کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، وہ اس کے باپ دادا کی ہوئی کاموں کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے کہ یہ کام اب تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں، تمہارا قرآن تمہیں یہ سکھاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور انہوں نے کہا کہ نہ تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو، اور انہوں نے کہا تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو، یعنی کہ سچے ہو اور نرم دل بھی ہو۔ یہ انہوں نے ایک مطلب کہ کہا کہ اتنے تم نرم دل بھی ہو اور سچے بھی ہو، اور پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ تو میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تمہیں منع کروں اور خود اس کو کرنے لگوں، تو میں نے جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا تمہاری معلومات کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر کوئی دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، خود بخود کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اے قوم کہ میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ اس جیسی مصیبت نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود کو یا قوم کو یا صالح علیہ السلام کی قوم کو پر واقع ہوئی، اور ویسی ہی مصیبت اب تم پر واقع ہوگی۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں تھا، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہارے بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے اور ہم تم کو سنسار کر دیتے تو ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ اے قوم کہ کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، اور میرے پروردگار نے تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اے میری قوم کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تو تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور پھر میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ، اور تم بھی انتظار کرو۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان
ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ مطلب وہ چنگاڑ ایسی ہوتی تھی کہ وہ فرشتے ایسا چیختے تھے نا کہ ان کے دل پھٹ جاتے تھے، ان کے کان پھٹ جاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ جاتے تھے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اب یہ جو واقعات ہیں نا، ان میں جو ایسی بعض بستیاں ایسی ہیں کہ جو آج بھی زمین پر جن کے نشانات ہیں، اور یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا کہ قوم لوط کی بستی کو جو گرایا گیا تھا، وہ آج بھی وہاں پر جو ہے بنجر زمین ہے، اور وہاں کا پانی، وہاں سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا صحابہ کرام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اس کنویں میں سے پانی کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ وہاں پر یا شاید جہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کنویں سے پانی لے کے آٹا گوندھ چکے ہیں۔ قافلہ تھا ان کا وہاں پر سٹے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس آٹے کو جانوروں کو کھلا دو یا پھینک دو، لیکن اس کو استعمال نہیں کرنا۔ مطلب کہ یا اس جگہ سے پھر جو ہے زیادہ سے دیر رکنا بھی نہیں ہے، اور استغفار کرتے رہو اور یہاں سے جلدی جلدی نکلنے والی بات کرو۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ گویا ان میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے، اور سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور دلیلیں روشن دے کر بھیجا، یعنی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا، اور وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، یعنی کہ اس کے جو فرعون کو جو ماننے والے تھے، جو اس کو خدا سمجھتے تھے، وہ فرعون آگے آگے ہوگا، پیچھے پیچھے وہ ان کو لے کے جائے گا اور ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جائے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ بہت برا ہے، اور اس جہان میں بھی لعنت ہے اور اس کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کے پیچھے لعنت ہی لگا دی جائے گی، استغفر اللہ۔ اور جو انعام ان کو ملا ہے وہ بہت ہی برا ہے، جو ان کے کاموں کا انعام ان کو ملا ہے نا وہ بہت زیادہ برا ہے۔ اور یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات تھے کہ جو ہم نے تم کو بیان کیے ہیں، اور ان سے بعض کو جو ہے بعض تو باقی اور بعض کا تم تہس نہس، بعض تو باقی ہیں اور بعض جو ہے وہ تہس نہس ہو گئے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ بھی نہ کر سکے، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ اور ان قصوں میں اس شخص کے لیے کہ جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا کہ جس میں سب لوگ اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں، مطلب کہ ایک وقت مقرر تک تاخیر کر رہے ہیں۔ کسی نافرمان کی نافرمانی قیامت کو پہلے نہیں لا سکتی، اور کسی فرما بردار کی فرما برداری اس میں تاخیر نہیں پیدا کر سکتی۔ جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر آ کر رہے گی، اور جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، اور پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے، اور جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا، یعنی کہ وہاں پر وہ چلائیں گے اور دھاڑیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین میں ہمیشہ اس میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں رہنا ہوگا نا، مطلب کہ ان کی سزا ختم ہونے کے بعد، اب جیسے جیلوں میں کئی ہوتے ہیں سزائے موت کے قیدی، کئی 10 سال کے، کئی عمر قید کے، اسی طرح جہنم میں بھی ہوں گے، تو جن کی سزا جو ہے وہ کم ہوگی نا، کہ انہوں نے اپنی سزا پوری کر کے پھر جنت میں جانا ہوگا، تو ان کے جسم جب تک کہ جلتے رہیں گے نا تب تک ان کی سزا ہوگی، جل بھن کے جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے نا
پھر انہیں جنت میں جہنم میں سے نکالا جائے گا۔ اور جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا کہ جب وہ جل بھن کے کوئلہ ہو جائیں گے نا تو ان کی سکن جو ہے وہ دوبارہ سے چینج کی جائے گی، دوبارہ سے ان کے اوپر گوشت چڑھایا جائے گا اور پھر دوبارہ سے ان کو جلایا جائے گا، یعنی کہ مسلسل ان کو تکلیف میں رکھا جائے گا۔ جل بھن کے کوئلہ ہونے والی یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جب پھر آ کے جلن محسوس نہیں ہوتی، سکن ڈیڈ ہو جاتی ہے بالکل بھی، پتہ ہی کیونکہ جان تو نہیں نا نکلنی ہوتی وہاں پہ۔ تو دنیا میں تو اگر کسی کو آگ لگے تو اگر کوئی جل بھن کے کوئلہ ہو گیا تو مطلب اس کی جان نکل گئی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس لیے جو جل بھن کے کوئلہ ہو جائے گا نا تو اس کو درد نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ پھر اس کی سکن ساری جل چکی ہوگی، وہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں رہے گی کہ اس کو درد ہے کہ نہیں۔ تو لیکن جو وہاں پہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نا ان کی سکن اور گوشت جو ہے وہ پھر سے چینج کیا جائے گا تاکہ ان کو دوبارہ سے ویسے ہی درد ہو، اور ان کو ساری زندگی ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا کہ ان کو سکن چینج کر کے پھر پھینکا جائے گا، پھر سکن چینج ہوگی، پھر تاکہ وہ تکلیف برداشت کرتے رہیں، اور جو نکالنے والے ہوں گے ان کو پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک بخت لوگ ہیں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین میں ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے، اور مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، اور اللہ کی بخشش ہے کہ جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ ہیں کہ جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور تم اس سے خلجان میں نہ پڑنا، اور اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے رہنا، اور جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کے حصہ کا پورا جو ہے وہ پورا جو ہے ان کے حصے کا بدلہ اور نہ ہی کم دیا جائے گا اور نہ ہی کاف دینے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو وہ اس میں اختلاف کیا کرتے تھے، اور کہا اور اگر تمہارے پروردگار نے اس میں سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو اس میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اپنی قوی شبے یعنی کہ بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں اور وہ ان سے واقف ہے۔ سو اے پیغمبر جیسا تم کو حکم ہوتا ہے تو اس میں تمہارا اور لوگ تمہارے ساتھ جو ہے وہ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے جو ہے وہ تجاوز نہ کرو، اور تمہارے سب اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ ظالم ہیں اور ان کی طرف مائل نہ ہونا، اور وہ تمہیں جو ہے وہ دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں اور سے مدد نہیں مل سکے گی، اور دن کے دونوں سروں پر یعنی کہ صبح اور شام کے اوقات پر اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، اور کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی کہ صبح اور شام یعنی مغرب کی اور فجر کی نماز، اور رات کے وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز، اور پیچھے ایک جگہ پر آیا تھا کہ اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کریں، وہ صلاۃ الوسطیٰ وہ عصر کی نماز، اور آگے ایک جگہ پر ظہر کی بھی نماز کا بھی اثر ہوگا، یعنی کہ پانچوں نمازوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور یہ ان کے لیے نصیحت ہے، اور جو نصیحت قبول کرنے والا ہے، اور صبر کیے رہو کہ اللہ جو ہے وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے کہ جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے ہیں، اور ایسے تھوڑے سے تھے کہ جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہتے تھے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں جو ہے ان پر ظلم اور تباہ کر دے، مطلب کہ نیک لوگ ہوں لیکن پھر بھی تباہ کر دے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تم تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں، اور مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے گا، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا ہے، میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات کے جو ہم نے تم پر بیان کر دیے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا ہے، اور
یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ اپنی جگہ عمل کیے جائیں اور ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الہود جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا فرمائے۔ اب ہم آگے سورۃ یوسف جو ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سورہ یوسف میں بھی بہت ہی بہترین ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس کو بھی آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے یہ۔ تو اللہ کے پاک نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اور ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے اور تاکہ تم سمجھو، اور اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت ہی اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے جو ہے وہ بے خبر تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھتا ہوں تو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، یعنی کہ اس سے ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے باپ بیٹا اپنی جو باتیں ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ آج کل کے ماحول کے مطابق جو ہے جو خاص طور پہ جو مائیں تو پھر بچوں کو تھوڑا بہت ٹائم دے لیتی ہیں، آج کل کے دور میں میرے خیال میں باپ بہت کم ٹائم دیتے ہیں، لیکن باپ کی تربیت جو ہوتی ہے نا وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو 99% تربیت جو ہے وہ ماں کی ہوتی ہے، 1% باپ کی ہوتی ہے، اور جو 1% باپ کی تربیت ہے وہ 99% پر بھاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کو مل کے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، یہ صرف ایک اکیلی ماں کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب بگڑ جاتے ہیں نا تو پھر ماں پر بلیم آتا ہے، ماں کو تانے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے میں یہ بھی دکھایا ہے کہ ایک والد کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے اور ایک بچے کا کیسا ہونا چاہیے، اور اس نے اپنے خواب کا اظہار کیا۔ تو اب اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ خواب جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے خوابوں پر تھوڑا سا غور کیا کریں، اگر کوئی خواب آئے تو بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور بعض ہماری سوچوں میں ہوتی ہیں کہ جو ہم سارا دن سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہماری خواب میں بن کے آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہ مطلب کہ کہیں وہ تمہیں، کیونکہ یہ تمہارے لیے ایک بہت اچھی خواب ہے، ایک ایسی خواب ہے کہ تمہیں کوئی سلطنت ملے گی، تو اس سے کہیں تمہارے بھائی جو ہیں وہ تمہیں غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ تو جو چاند اور سورج ہیں یہ والدین کی شکل میں تھے، اور جو ستارے ہیں 11 ستارے وہ ان کے بھائی تھے 11۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، تو نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہارے برگزیدہ اور ممتاز کرے گا، اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا اور پردادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی، اس لیے اس طرح تم پر بھی اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر بھی پوری کریں گے۔ یعنی کہ یہ اسحاق علیہ السلام ان کے دادا تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام پر پوری کریں گے، اور بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہاں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اور جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیار ہے، یعنی کہ ہمارا والد جو ہے وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج کل بھی بچوں میں ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ حسد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت زیادہ بڑے بڑے برائی کے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی
یہ بات سکھانی چاہیے کہ حسد سے کیسے بچنا ہے۔ ایک تو جو ہم آج کل کمپٹیشن میں رہتے ہیں نا، کہ کمپٹیشن کرتے ہیں بچوں میں، اور اس سے بھی حسد جو ہے، جلن اور حسد جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ اس میں تکبر آ جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اس میں حسد آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کمپٹیشن وغیرہ بھی نہیں کروانا چاہیے بچوں کا۔ تو اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ کچھ شک نہیں کہ ابا جان جو ہے وہ صریح غلطی پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان جو ہے وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جو ہم سے کم محبت کرتے ہیں اور ہمارے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ جو ہے وہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تو کوئی راہ گیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا۔ تو اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ یہ مشورہ جو ہے وہ کر کے وہ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، تو کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور جو خوب میوے کھائے گا اور کھیلے گا کودے گا، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے جاتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی کہ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی کہ تم اس کو کھانے پینے کے لیے لے کے جا رہے ہو، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے گا، اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اور وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ غرض کہ جب وہ اس کو لے کر گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اس کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے، اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، یعنی کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد جو ہے وہ روتے ہوئے واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم نے تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے تھے، یعنی کہ ہم آپس میں ایک دوڑیں لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے، تو اسے جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، یعنی کہ اپنے ساز و سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو بٹھایا تھا اور خود ہم کھیل رہے تھے، اور جب ہم نے دیکھا تو اس کو بھیڑیا کھا چکا تھا، یعنی کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ اور آپ ہماری بات کو ہم سچ کہتے ہیں، مطلب کہ ہم آپ سے سچ بول رہے ہیں، اور ان کے کرتے پر خون، جھوٹ موٹ کا خون جو ہے وہ لگا کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دکھا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت حال کچھ یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل میں یہ بات بنا لائے ہو، یعنی کہ وہ جان گئے تھے کہ یہ خود سے یہ بات بنا رہے ہیں، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا صبر کر کے وہی جو ہے وہ اچھا صبر ہوتا ہے، صبر جمیل۔ انہوں نے خاموش ہو گئے، صبر کر لیا، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ اور اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب سے ایک قافلہ جو ہے وہ گزرا، اور انہوں نے پانی پینے کے لیے اپنا سقا جو ہے وہ بھیجا، تو اس کنویں میں ڈول لٹکایا، تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے، اور وہ بولے کہ ذہن قسمت، یہ تو نہایت ہی حسین لڑکا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے جو ہے وہ چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ پہلے وقتوں میں غلام بیچے جاتے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ تو اتنا خوبصورت غلام ہے، اس کو تو کوئی منہ مانگی قیمت پر بھی خرید لے گا۔ تو انہوں نے اس قافلے والوں نے ان کو چھپا لیا اور چھپا کر لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اس کو بیچ دیا، اور ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا، اور کہا کہ اس کی عزت و اکرام سے رکھو، اور عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دے دی، اور غرض یہ کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھاتے تھے۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ ان کو خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
جانتے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے تو اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، یعنی کہ مصر کی بیوی نے ان کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی، عزیز مصر کی بیوی۔ تو اس کے بعد جو ہے اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، اور وہ یعنی کہ تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، تو بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، تو اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا اور یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، اور بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف تھے اور پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ دیا، اور دونوں کو دروازے کے پاس جو ہے وہ عورت کا خامد مل گیا۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام جب بھاگ رہے تھے تو پیچھے زلیخا تھی، اس نے کرتا پکڑا، پیچھے سے پھٹ گیا، تو ابھی جب وہ دروازے تک پہنچ کے اچانک سے اس نے دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے، تو آگے جو ہے وہ مصر کا جو ہے وہ کھڑا تھا، اس کا جو شوہر تھا وہ کھڑا تھا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کے سوا اور کیا سزا ہے کہ یا تو اس کو قید کر دو یا دکھ دینے والا عذاب دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں ایک فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوتا تو یہ سچی ہوتی، اور لیکن یوسف جھوٹا ہوتا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جبکہ اس کا کرتا دیکھا تو اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں ہے کہ تم عورتوں کے فریب میں بڑی بھاری ہو۔ تو یوسف علیہ السلام اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، اور ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ اور جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی تو سنی، تو اس کے پاس گئی اور دعوت کا پیغام بھیجا، اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی، اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک چھری دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ یعنی کہ عورتیں جو ہے نا بہت زیادہ باتیں کرنا شروع ہو گئیں کہ دیکھو ایک بادشاہ کی بیوی ہے اور اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی، اور اس طرح کی جو ہے عجیب باتیں۔ جب وہ زلیخا کو پتہ چلا تو اس نے اپنے گھر میں دعوت رکھی اور تمام عورتوں کو بلایا اور ان کو چھری پکڑائی اور پھل پکڑائے کہ پھل کاٹو، اور پھر اس کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ سامنے آؤ اور باہر آؤ۔ تو جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب اور حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، وہ اس قدر یوسف علیہ السلام کے حسن میں کھو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر حسین بنایا ہوا تھا، اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن یہ آدمی نہیں، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا کہ جو میں اسے کہتی ہوں تو میں اس کو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار کہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید زیادہ پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے اس کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ یہ بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے انہوں نے کہا، کیونکہ زلیخا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا کے رکھنا، اگر تو اس سے مجھے نہیں بچائے گا تو میں شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں اور اس کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورت کے مکر و فریب کو دفع کر دیا، اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، پھر باوجود اس کے کہ
کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی قید میں داخل کیے گئے، اور ایک نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور اس میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ یعنی کہ قید خانے میں 2 قیدی اور تھے، انہوں نے اپنی اپنی خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ ان سے پوچھی، تو تمہیں اس کی تعبیر آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، تو ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ ہمیں سب سے زیادہ نیک لگ رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، کہ جب تک تمہارا کھانا آ رہا ہے نا تم سے، یعنی کہ اتنی جلدی میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے کہ جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، اور میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے ہیں یا ایک ہی اللہ اچھا، ایک ہی خدا اچھا ہے؟ مطلب یہ دیکھو کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ الگ الگ جو ہے وہ خدا ہوں گے، تو الگ الگ ان کی ڈیمانڈز ہوں گی، الگ الگ ان کی عبادات ہوں گی، وہ اپنے مطابق عبادتیں بتائیں گے۔ یہ مطلب کہ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے ایک ساتھ ہی ساری چیزیں مل جائیں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم جائیں تو ہمیں سارا کچھ ہی ایک جگہ پہ مل جائے، کہ یہ کہ ایک چیز کہیں سے لاؤ ایک کہیں سے لاؤ یہ زیادہ مشقت کا کام ہے نا۔ تو انہوں نے بھی یہی مثال دی کہ ایک خدا اچھا ہے یا بالکل کہ الگ الگ خدا اچھے ہیں، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام کے ہی ہیں، اور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی صنعت نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی حکومت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی جو ہے وہ سیدھا دین ہے، پھر لیکن اکثر لوگ جو ہیں نہیں جانتے۔ میرے جیل خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک نے جو پہلا خواب بیان فرمایا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، یعنی کہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھائیں گے۔ یہ انہوں نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، تو اس نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان، یعنی کہ پھر جب وہ رہا ہوا نا جس کے خواب میں تھا کہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرے بارے میں ذکر کرنا، ان کو بتانا کہ میں یہاں پر جیل میں ہوں اور میں خوابوں کی تعبیر کرتا ہوں۔ لیکن جب وہ باہر نکلا، وہ رہائی پائی اس نے، تو شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی اور اس نے اپنے آقا سے اس کا ذکر نہیں کیا اور کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی برس جو ہے وہ پھر جیل خانے میں ہی رہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں۔ تو اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ جس آقا کے پاس وہ گیا پھر اس کو خواب آئی کہ 7 بھینسیں جو ہیں وہ 7 بھینسوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 ہری بھری۔ تو پھر جو ہے انہوں نے پوچھا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو خواب کی تعبیر بتائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اور اب وہ شخص کے جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا، جسے مدت کے بعد یہ بات یاد آ گئی، جو بول اٹھا، مطلب کہ وہ قیدی اچانک سے بول اٹھا اپنے آقا، اس کو یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جا کر اپنے آقا سے میرے بارے میں بات کرنا۔ تو وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے
بچے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ اس نے پھر اپنے آقا سے کہا کہ جیل میں نے ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے پوچھا، اپنی خواب کو بتایا اور پوچھا، اور 7 خوشے سبز اور 7 جو ہیں وہ سوکھے، تو لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤ تو عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، جو غلہ کاٹو گے تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا، یعنی کہ اس کو سیو کرتے جانا۔ وہ 7 سال جو کاشتکاری کرو گے نا، اس میں سے 7 سال جو ہیں جو کھانے پینے کا ہے کھانا استعمال کرنا، باقی کے جو ہیں وہ خوشوں میں ہی رہنے دینا اور ان کو سیو کر لینا۔ اور پھر اس کے بعد جو خشک سالی 7 سخت سال آئیں گے، پھر وہ اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ کوئی تمہاری جو ہے فصل نہیں اگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ جو تم نے جمع کر رکھا ہوگا اس سب کو جو ہے وہ کھا جائیں گے، اور صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تمہاری احتیاط میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ 7 سال جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ کاشت ہوگی اور 7 قحط سالی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب جو ہے وہ بارش برسے گی اور لوگ جو ہے اس میں سے رس نچوڑیں گے، مطلب کہ زمین میں سے رس نچوڑیں گے، یعنی کہ وہ جب بارش ہوگی تو پھر سے تم لوگوں کی فصلیں جو ہیں وہ اگنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ، اور جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، بول اٹھی کہ حاش للہ کہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی تھی۔ اور عزیز کی عورت نے کہا کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، تو اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ بات اس لیے پوچھی تھی کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روبرا نہیں کرتا۔ مطلب کہ انہوں نے اس وجہ سے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ جنہوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی ان کا کیا حال ہے، یہ اس وجہ سے پیغام بھجوایا تاکہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے، اور جو میرا آقا تھا جس نے مجھے پالا تھا، جس نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے رکھا تھا، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے 12واں پارہ کمپلیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قصوں میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت پیدا کریں اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اتنا دلچسپ قصہ ہے جو کل ہم انشاءاللہ بقیہ اس کا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور اس کو پڑھنے میں اس کو سننے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیق الا باللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔